صبح کے 7 بج رہے تھے۔ آمنہ اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، خود کو دیکھ رہی تھی، بال سنوار رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکان اور اداسی تھی۔ کل رات اس کی بیسٹ فرینڈ سارا نے کہا تھا، آمنہ تم اتنی ریلیجیس ہو پر اپنے فزیکل ہائیجین کا دھیان کم رکھتی ہو۔ اسلام میں طہارہ صرف وضو تک لمیٹڈ نہیں ہے، اٹس اے لائف سٹائل۔ آمنہ نے تھوڑا غصہ بھی کیا تھا، پر رات بھر وہ بات اس کے دماغ میں گھومتی رہی۔ اس کے دل میں ایک سوال اٹھا، کیا سچ میں اسلام نے عورتوں کے ہائیجین کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہے؟ اسی وقت اس نے ڈیسائیڈ کیا وہ خود سیکھے گی، قرآن سے، حدیث سے اور اسکالرز سے۔ آمنہ ایک 23 سال کی اسٹوڈنٹ تھی جو یونیورسٹی میں پڑھتی تھی اور اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش میں رہتی تھی۔ اب وہ ایک نئے مشن پر تھی۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، طہارہ گائیڈ فار مائی سیلف۔ اس نے پہلی لائن لکھی تھی، پاک رہنا صرف عبادت کے لیے نہیں، اللہ کے قرب کے لیے بھی ہے۔ پھر ایک دن اس نے قرآن میں پڑھا، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور جو پاک رہنے والے ہیں۔ اس کے دل میں سکون آ گیا۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، اللہ کو پاک رہنے والے لوگ پسند ہیں، تو میں بھی اپنی زندگی پاک بنانا چاہتی ہوں، روح سے بھی، جسم سے بھی۔ دھیرے دھیرے آمنہ فیمینن ہائیجین کو سیکھنے لگی تھی اور وہ اپنی ڈائری میں کچھ نوٹس بنانے لگی تھی۔ پوائنٹ نمبر 1، حیض میں طہارہ کے آداب۔ کچھ دن بعد جب آمنہ کو پیریڈز آئے، وہ کنفیوز تھی، کیا مجھے صرف نماز نہیں پڑھنی یا اور بھی کچھ احتیاط کرنی ہے؟ اس نے اپنی ٹیچر سے پوچھا۔ اس کی ٹیچر نے پیار سے کہا، آمنہ، حیض اور نفاس یعنی چائلڈ برتھ بلیڈنگ نیچرل ہے، اس میں کوئی شرم نہیں، یہ ایک عبادت کے لیے پاز ہے، پنشمنٹ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ چیز ایسی نہیں جسے چھپایا جائے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اس کی ٹیچر نے اسے پیریڈز میں صاف رہنے کے لیے کچھ ٹپس دیے۔ کلین سینیٹری نیپکن یوز کرنا، ہر 4 سے 6 گھنٹے میں نیپکن چینج کرنا، باڈی کو فریش اور ڈرائی رکھنا، حیض کے دنوں میں قرآن ٹچ نہ کرنا، لیکن انہوں نے بتایا کہ ذکر اور دعا کر سکتی ہو۔ اس نے محسوس کیا، اسلام نے مجھے شرم نہیں، عزت دی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، غسل کے آداب، جسم اور روح دونوں کی پاکی۔ ایک دن آمنہ نے قرآن میں پڑھا، اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پاک ہو جاؤ۔ اس نے اپنی امی سے پوچھا، امی غسل کس طرح سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ امی نے پیار سے سمجھایا، سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کر نیت کرنا، میں پاک ہونے کے لیے غسل کر رہی ہوں۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ دھونا۔ نمبر 3، پرائیویٹ پارٹ صاف کرنا۔ نمبر 4، وضو کرنا۔ نمبر 5، پورے جسم پر پانی اس طرح بہانا کہ ایک بال بھی ڈرائی نہ رہے۔ آمنہ نے سوچا، سبحان اللہ، اسلام میں ہر ڈیٹیل بتائی گئی ہے، یہ طہارہ ایک اسپریچول ریسٹ ہے۔ پوائنٹ نمبر 3، استنجا اور استبرا کے آداب۔ آمنہ کو یاد آیا جب اسکول میں کچھ لڑکیاں ہنستی تھیں اور کہتی تھیں تم لوگ ہر بار پانی سے واش کرتی ہو، اور آمنہ چپ رہتی تھی۔ لیکن اب وہ سوچتی ہے، میں شرف محسوس کرتی ہوں کہ اسلام نے مجھے پاکی کا سبق دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، زیادہ تر قبر کے عذاب پیشاب کے قطرے سے بے پرواہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس رات آمنہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، ٹوائلٹ کے بعد پانی سے صاف کرنا واجب ہے، ٹشو یوز کر سکتے ہو لیکن پانی کے بنا پوری پاکی نہیں ملتی۔ استنجا کے وقت قبلہ کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، پرسنل ہائیجین، ہیئر، نیلز اور فریگرنس۔ آمنہ دھیرے دھیرے سمجھ رہی تھی، پاک رہنا صرف غسل تک نہیں، ہر روز کی عادت میں ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا ہے، فطرت کے 5 کام ہیں، ختان، بال کٹوانا، ناخون کاٹنا، بغل اور پرائیویٹ پارٹس کے بال صاف کرنا۔ آمنہ نے اپنے لیے ایک اسکیڈیول بنایا، ہر جمعہ کو نیلز کٹ کرتی تھی، ہر 15 دن بعد انڈر آرمز اور پرائیویٹ ایریا کو صاف کرتی تھی، اور روز مسواک اور پرفیوم یوز کرتی تھی۔ دھیرے دھیرے آمنہ کے دل میں سکون بڑھنے لگا تھا۔ پھر وہ مسکرائی اور بولی، اسلام نے مجھے عورت ہونے کی عزت اور صفائی دونوں دی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، صاف کپڑے اور نماز میں پاکی۔ ایک دن آمنہ نے دیکھا کہ اس کی فرینڈ حجاب میں تھی لیکن کپڑے میں داغ لگے تھے۔ اس نے پیار سے کہا، بہن، نماز پاک کپڑوں میں ہوتی ہے، اللہ کے حضور ہم خوبصورت اور پاک حالت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ اس رات آمنہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، نماز کے لیے ایک الگ صاف مصلی رکھنا چاہیے، انر ویئر پاک ہونے چاہیے، اگر کپڑے ناپاک
یا ان میں کوئی داغ ہے تو انہیں دھونا واجب ہے۔ دھیرے دھیرے اس نے محسوس کیا کہ پاک کپڑے پہننے سے نماز میں خشوع بڑھتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اورل اور باڈی ہائیجین عبادت کا حصہ ہے۔ آمنہ نے حدیث میں پڑھا تھا، اگر میں اپنی امت کے لیے مشکل نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کا حکم دیتا۔ اس کے بعد اس نے اپنی ایک روٹین لکھی، ہر صبح نماز سے پہلے برش یا مسواک کرنا، باڈی اوڈر سے بچنے کے لیے ڈیوڈورنٹ یوز کرنا، ہیئر واش روٹین مینٹین کرنا۔ پھر وہ سوچنے لگی، یہ سب صرف کلینلینس کا ہی نہیں، یہ عبادت کا بھی حصہ ہے۔ پوائنٹ نمبر 7، انٹیمیٹ ہائیجین، عزت اور امانت۔ آمنہ نے ایک اسلامک آرٹیکل میں پڑھا تھا کہ کچھ لڑکیاں انکمفرٹیبل ٹاپک سے بچتی ہیں، پر اسلام نے ان مسائل کو حیا اور علم کے ساتھ سمجھایا ہے۔ اس کی ٹیچر نے کہا تھا، عورت کا جسم اللہ کی امانت ہے، اسے صاف اور ہیلدی رکھنا عبادت ہے۔ اس رات آمنہ نے اپنی ڈائری میں لکھا، حیض یا پیریڈز کے بعد غسل کرنا ضروری ہے، ٹائٹ سنتھیٹک کپڑوں سے بچنا چاہیے، مائلڈ نان فریگرنٹ سوپس یوز کرنے چاہیے، پانی کے ساتھ ریگولر کلیننگ بہت ضروری ہے۔ پھر ایک دن اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، اور اپنی شرمگاہ کو پاک رکھو۔ اس کا دل بھر گیا، اسلام نے مجھے حیا اور عزت دونوں سکھا دی۔ پوائنٹ نمبر 8، اسپرچول ہائیجین، پاک دل پاک سوچ۔ آمنہ نے اپنی ڈائری کے لاسٹ پیج میں لکھا تھا، سب سے ضروری طہارہ دل کی طہارہ ہے۔ اور پھر عشاء کی نماز کے بعد اس نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، جس نے اپنے دل کو پاک کیا وہی کامیاب ہوا۔ اس نے سوچا، میں پاک تب تک نہیں ہوں جب تک میری نیت، میری سوچ اور میری زبان پاک نہ ہو۔ پھر اس نے اپنی ڈائری میں دل اور زبان کو پاک رکھنے کے کچھ ٹپس لکھے۔ نمبر 1، غیبت سے دور رہنا۔ نمبر 2، نگیٹیوٹی اور حسد سے بچنا۔ نمبر 3، ذکر اور استغفار سے روح کو صاف کرنا۔ کچھ ہفتوں بعد آمنہ میں ایک نئی روشنی تھی، اس کا کمرہ، اس کے کپڑے، اس کی سوچ، سب میں نیا نور تھا۔ جب وہ وضو کرتی تو محسوس کرتی کہ پانی صرف اس کے ہاتھ یا پاؤں ہی نہیں، اس کے گناہ بھی دھو دیتے ہیں۔ ایک دن اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ سارا سے کہا، سارا، اب میں نے سمجھ لیا ہے، طہارہ صرف صفائی ہی نہیں، یہ ایک زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ پاکی عورت کے اندر ہوتی ہے، اس کے اخلاق میں، اس کی عبادت میں، اس کے روح میں۔ اس رات عشاء کی نماز کے بعد اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے ہمیشہ پاک رکھ، میرے جسم کو بھی پاک رکھ اور میرے دل کو بھی پاک رکھ۔ اور آمنہ نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اپنی مسلم بہنوں کے لیے ایک سمپل پوسٹ لکھا تھا، اسلامک ہائیجین ایک ریچول نہیں، یہ ایک لائف سٹائل ہے، اور ہر مسلمان لڑکی کو اسے عزت کے ساتھ جینا چاہیے۔ آمنہ کے سفر سے ہم نے سیکھا، حیض میں شرم نہیں، حیا اور علم چاہیے۔ غسل اور وضو جسم اور روح دونوں کا ڈیٹاکس کرتے ہیں۔ پاک کپڑے اور پاک زبان دونوں عبادت ہیں۔ پرسنل ہائیجین ایک سنہ ہے، ایک لائف سٹائل ہے۔ پاک سوچ سب سے بڑی طہارہ ہے۔ پاکیزائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ آمنہ کے دل میں اب سکون تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب میں صرف ایک مسلمان لڑکی ہی نہیں، ایک پاک روح والی مسلمہ ہوں۔